تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ تاریکیوں سے اٹھا کر نور کی طرف لایا جائے۔ قرآن نے یہ ایک کوڈنگ کی ہے سورہ الحدید کے اندر، اور ظلمات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ظلمات کے مطلب ہوتے ہیں اندھیرا، اور اندھیرے سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ گمراہی، تامک توئیاں مار رہا ہوتا ہے آدمی وہاں، اور وہاں سے نکال کر قرآن کس کی طرف لاتا ہے؟ روشنی کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ مائدہ 104 یہ بھی بیان کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تعالوا الی ما انزل اللہ، اللہ کے کلام کی طرف آؤ جو اتارا گیا ہے، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنی باپ دادا سے روایتوں کو پایا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دماغ دوڑانے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب کسی چیز کی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جاہل لوگ؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا سے جو ملا آیا ہے وہ اسی پہ ہم چلتے رہیں گے۔ اللہ تبصرہ کرتا ہے اولو کان آباؤہم، کیا ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا، اگرچہ کچھ نہ جانتے ہوں، بالکل جاہل ہو، تب بھی تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے، ولا یہتدون، اور کسی ہدایت پر بھی نہ ہو۔ یہ قرآن کا بیان ہے، بڑا صاف بیان ہے۔ اصل مقصود یہ تھا اس آیت کو بیان کرنے کا کہ جو آج ہمارے درمیان روایات قائم کی گئی ہیں، جو چیزیں ابھار کر ہمارے سماج اور معاشرے میں جس کو لایا گیا ہے، دراصل ان آیت کریمہ کو پڑھ کر ان باتوں کا حقیقت مندانہ جائزہ لینا مقصود، اور اس کے پیچھے وہ سماجی اور معاشرتی تمام بنیادیں ہیں جو آپ کو معاشرے میں ایک بہترین انسان بنا کر کھڑا کرتی ہے۔ میں نے ان آیات کا تذکرہ جب اپنے ایک ساتھی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خطبات کے درمیان معاشرتی چیزوں کو آپ ٹچ کیجئے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ معاشرتی بنیادیں کسی اصولوں پر قائم ہوتی ہیں، اور جب تک آپ ان اصولوں کو سمجھ نہیں لیں گے تب تک آپ کے معاشرے کے اندر اصلاحات ممکن نہیں، تب تک اس معاشرے کو ٹھیک نیت پر لایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ میں اپنے دل سے بول نہیں رہا ہوں، آپ خود دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر معاملات اور کردار کو بہترین کرنا چاہا تو سب سے پہلے عقائد کی درستگی کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ عقائد اگر درست نہ ہو، آپ کے فکر و خیالات منتشر ہوں، تو پھر آپ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ پچھلی مرتبہ جب میں نے گفتگو کی تھی تراویح کے مسئلے کو لے کر کہ ایک آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، موقع دیا ہے، وہ خوب ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، 20 رکعت تراویح، 17 رکعت عشاء کی، اور بھی چیزیں پڑھتا ہے، لیکن ایک انسان انتہائی جسم سے کمزور ہے، اور اس کے اوپر سے اس کے خاندان کی ذمہ داریاں اس کے اوپر موجود ہیں۔ جب وہ بستر پر چند لمحوں کے لیے آرام کرتا ہے تو اس کی ہڈیاں چرمرا رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ اس کو بولو گے کہ وہ دل لگا کر 20 رکعت تراویح کھڑا ہو کر پڑھے، کبھی ممکن نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور علماء نے اس کو اتنا تشدد اختیار کیا ہے کہ ایک عام انسان سیدھا سادہ وہ کہتا بھیا چاہے کچھ ہو یا نہ ہو بس کھڑے رہو، پڑھتے رہو، بس چاہے سجدہ کرتے رہو، دل لگے یا نہ لگے۔ آپ سوچیں اللہ کی عبادت کر رہے ہو،
اور آپ کا دل نہ لگتا ہو، یہ فائدہ کیا ہے؟ تو جب دل لگے اسی وقت پڑھیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو میں نے بیان کیا تھا، اور اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ تراویح کی ہسٹری کو جان لو، آپ تراویح کی تاریخ کو جان لو۔ اور یہ میں اپنے دل سے نہیں کہتا ہوں، آپ کو بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل کر نماز پڑھا جاتا، 2-3 دن پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دیکھا کہ جم غفیر وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ چوتھے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور بھگایا، بھاگو یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض کر دے۔ اور پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کو پڑھا نہیں گیا پھر کبھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کبھی تراویح جماعت سے نماز ہوئی نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھے کہ مسجد نبوی کے درمیان لوگ ٹولیاں بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور بالکل جھواں ہو رہا ہے، بالکل آوازیں ٹکرا رہی ہیں بالکل۔ تو کہا کہ کتنا بہتر ہوتا کہ آپ کسی ایک انسان کے اوپر اکٹھا ہو جاتے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمیمت داری کے اوپر، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 امام کو متعین کیا، ایک کعب ہیں ان کو متعین کیا کہ آپ ان کو نماز پڑھا دیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے، لیکن اس میں کبھی اصرات موجود نہیں ہے کہ 20 رکعت والی ہی پر اکٹھا کر دیا گیا۔ اور کیسے اکٹھا کر سکتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف کیسے اجتماع کر سکتے ہیں؟ اور میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ نوافل سے اپنے گھروں کو آباد کرو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، سو کر اٹھ کر پڑھو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے اور بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، تو وہ نماز کے سلسلے میں بیان کرتی ہیں کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے پھر رمضان، فقالت، انہوں نے کہا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2013، آپ جا کر دیکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہی ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ محترمہ بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے درمیان میں اختلافات کو بہوں اور آپ کو ایک ٹامک ٹولا مارتے ہوئے پروگرام میں لے جا کر چھوڑ دوں، نہیں، میں اس بات کو آپ کے درمیان بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص 11 رکعت پڑھنا چاہے تو بخوشی وہ پڑھے، اگر اس کا جسم اجازت دے رہا ہے۔ اگر کسی انسان کا جسم 20 رکعت پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو میرا کہنا ہے کہ وہ 20 رکعت پڑھے نماز، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو اس سے زیادہ بھی پڑھے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں۔ ہم اور آپ کسی قید کے حامل نہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی دلیل کی دی جاتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے درمیان یا اس طرح کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ خانہ کعبہ کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں 4 مصلی تھے، بعد میں وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اور انہوں نے بہت سارے عوام کا اور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے صرف 2 مسجدوں کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے اس کو نافذ کیا۔ بقیہ اسی حرم کے اندر اگر آپ دوسری مسجدوں میں جائیں گے تو وہاں 11 رکعت۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھے۔ اور ایک ایسے گاؤں میں میں گیا وہاں پر کہ نماز پڑھنے کے بعد سب چلے گئے، میں بڑا حیرت سے وہاں دیکھتا رہا کہ بھائی وہ نماز پڑھنے کے بعد سب رمضان میں چلے گئے۔ تو کہا یہاں پر رمضان میں تہجد میں یہ سب آتے ہیں اور تہجد میں کھڑے ہو کر بڑے اطمینان اور سکون سے وہ 11 رکعتیں پڑھتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں خود پڑھ کر آیا۔
تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ قرآن جو ہے جو ڈائریکشن آپ کو بتا رہا ہے کہ جب آپ قرآن کو پکڑیں گے، جب قرآن کی اینیورسری آنے والی ہے رمضان، تب آپ کے درمیان وسعتیں پیدا ہوں گی، آپ کے دل بڑا ہو جائے گا، آپ تمام کلمہ پڑھنے والے کو اپنا بھائی گردانیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ وہ فلاں والی ایسی ٹوپی لگا رہا ہے، وہ بریلی شریف کا ہے، وہ ایسی گول والی ٹوپی لگا رہا ہے، وہ دیوبندی شریف کا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کہاں سے ڈھونڈ کر لیا ہے؟ اور کس نے تم کو یہ بریلی اور دیوبندی کا نام دیا؟ حالانکہ یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ بی جے پی گورنمنٹ شہروں کے نام بدل رہی ہے اور کل کو یہ دونوں نام بدل جائیں گے تو پھر آپ کس کو پکاریں گے؟ آپ سوچیں نا، دماغ تو لگائیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ نام لے کر کہ تمہارے جد امجد کا کیا نام رکھا گیا تھا، پہلے کی ہسٹری میں بھی مسلمان ان کا نام رکھا گیا تھا اور بعد کی ہسٹری میں بھی ان کا نام مسلمان رکھا۔ جب اللہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں ایڈریس کر کے، تو پھر تم کہاں سے یہ نام لے کر آئے؟ آخر جب آپ یہ نام لیتے ہیں تو اپنے مسلم گروہوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اختلافات کو بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہو اس کے لیے ایک مسجد کے دروازے کھلے ہوئے، اور ہر وہ عالم جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہو اور کلمہ لا الہ کا اقرار ہو، وہ سب ترجمہ یہاں موجود ہے۔ جب یہاں قرآن کے حلقے لگتے ہیں تو ہر عالم کا یہاں ترجمہ پڑھا جاتا ہے، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم نے ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ ہم کس چیز کے حامل ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے تو ہم اس کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے تو ہم اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر جب میں خطبہ دینے کے لیے آتا ہوں تو کسی نہ کسی کتاب کا، کتاب اللہ کی آیت کا ریفرنس دے کر آپ کے درمیان گفتگو کرتا ہوں۔ یہ کتاب کسی کی بانٹی ہوئی نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہموار کر دی گئی ہے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، مقصد یہ لیا تھا دبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں جو فطور ہے ہمارے سماج کا اور معاشرے کا، وہ خود بخود ختم ہوتا چلا جائے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو تصور ہے، ان تصورات نے کہ یہ خاص کتاب ہمیں پڑھنا ہے، ایک خاص امام ہمیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ہے، ان تمام کی تمام رسومات کو قرآن نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور قرآن کی آیت کریمہ پڑھی گئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو، اپنے احباروں کو اور اپنے رہبانوں کو اللہ کے علاوہ رب تسلیم کر لیا تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مجھ تک پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی اہل کتاب نے اس طرح کی روایت تو نہیں قائم کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کے علماء جو حرام کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس کو تم حرام تسلیم کر لیتے ہو، اور جو ان کے علماء حلال کرا دیتے تم اس کو حرام مان لیتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان کتاب اللہ کی جو آیت کریمہ ہے اس کی اہمیت کم ہو چکی ہے، اور جو تمہارے آبا و اجداد کہہ رہے ہیں، جو تمہارے پرکھے کر رہے ہیں، جو تمہاری رسم و رواج کہہ رہی ہیں، جو تمہارا کلچر کہہ رہا ہے، اس کے اوپر تم تسلیم کر لیتے ہو۔ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرو اور اپنی آنکھیں کھولو کہ یہ کسی کے لیے کوئی نام مختص کر کے نہیں آیا ہے۔ اور عبادات کا مطلب آج ہم لوگوں نے کیا بنا لیا ہے؟ عبادات کا مطلب ہے کہ مسجد میں اللہ ہے، مسجد میں اللہ اور مارکیٹ میں اللہ نہیں ہے۔ تو جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو خوب نیک بن جاتے ہیں، ٹوپی بھی لگاتے ہیں، اور مسجد کے باہر جب ہم پہنچتے ہیں، مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ گندی قوم بن جاتے ہیں، سب سے زیادہ فراڈی قوم بن جاتے ہیں۔ اس تصور عبادت کو جو ہمارے درمیان لوگوں نے پیدا کیا ہے، دراصل ہمارے کرپشن کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے، ہمارے کرپشن کی سب سے بڑی وجہ۔ اور جان برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ کتاب اللہ اللہ کی بہترین کتاب ہے، دنیا کی بہترین کتاب ہے،
لیکن جب میں مسلم قوم کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدترین قوم اور ذلیل قوم کو دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں۔ یہ کس نے پہنچایا؟ یہ ہماری تصور عبادت نے پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے فلاں رات اللہ تعالیٰ وجود میں آتا اور بخشا ہمارے گناہوں کو بخش دیتا، اور اسی طریقے سے فلاں مہینہ بڑا عبادت کا مہینہ، اور تو بس عبادت کر لیا، اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا، بھائی وہ ڈھونڈو نا مسلیوں کو جو رات میں تہجد کی عبادت کیا کرتے، پتا چلا کہ ان کا آتا پتا ہے، کیونکہ ہم نے اس مہینے کو مخصوص کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھاتے اور اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر، اس آیت کریمہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، باقاعدہ وہ نماز پڑھاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا ہے اس کو۔ اور آپ جانتے نہیں ہمارے درمیان بڑا گڑبڑ ہو گیا معاملہ، تراویح کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد کیا ہے، حالانکہ وتر کیا ہے، ان چاروں چیزوں کا ایک ہی نام ہے، چاہے وہ قیام اللیل کہہ لو، چاہے وہ تہجد کہہ دو، چاہے وہ وتر کہہ دو، چاہے وہ تراویح کہہ دو، سب کا نام ایک ہے قیام اللیل۔ اور باقاعدہ بخاری کی میں دلیل دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بیان کرتے ہوئے کبھی اس روایت کو تہجد میں لے کر آتے ہیں اور کبھی اس روایت کو وتر کے باب میں لے کر آتے ہیں، کبھی اس روایت کو تراویح کے بیان میں لے کر آتے ہیں۔ یہ اس بات کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الگ چیزیں نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نماز کو اس رمضان کے اندر مخصوص کر دیں اور بقیہ نماز نہ پڑھیں، نہیں پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور اللہ کی عبادتوں میں ایسے غرق ہو جائیں کہ آپ کو احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں جب آپ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اللہ سے قربت کا احساس آپ کو ٹیک رہا ہوں۔ اور اگر آپ بے من پڑھیں گے، روایت کو لے کر پڑھیں گے، جو روایتیں ہمارے سماج میں ہیں، تو کھجلاتے رہیں گے اور سجدے بے سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کا دل نہیں لگے گا۔ دل کی اس احساس کے ساتھ پڑھیے کہ آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں، اور آپ جانتے نہیں ہیں جب آپ کسی آتھر کو پڑھتے ہیں، جب کسی مصنف کو پڑھتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں کہ یار مصنف نے کیا بات لکھی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ ایک بار اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور جب وہ ملتا ہے تو آپ اس کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، آپ اس کو گلے لگاتے ہیں، آپ اظہار عقیدت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مصنف کو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہے۔ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ قربت کا احساس پیدا ہوگا، اور جب آپ قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے تو اشش کریں گے اور آپ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے گا۔ آپ سمجھیں گے نہیں، آپ جانیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، تو پھر وہ روایتیں جو ہمارے باپ داداؤں چھوڑی ہے اس روایت پر ہم عمل کرتے رہیں گے، اور ایسے آپ کی زندگی کا سفر تمام ہو جائے گا۔ 40 سال بھی عبادت کرنے کے بعد آپ سے اگر پوچھا جائے گا کہ سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہیں، کیا پڑھتے رہے ہو، کچھ بھی پتا نہیں۔ تو ایسی عبادت سے اجتناب کیجیے، کم پڑھیے، لیکن احساس ذمہ داری کے ساتھ پڑھیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر ہم کلام کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے کچھ پڑھ کر اس سے کچھ مناجات کر رہا ہوں۔ جب یہ احساس آپ کے سینوں میں پیدا ہوگا، جب آپ یہ جان جائیں گے کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کبھی جس کو اونگ نہیں آتی ہے، جس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ ہر وقت ہماری مناجات کو سننے کے لیے کھڑا رہتا ہے، تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ منڈی کا خدا اور ہے، مسجد کا خدا اور ہے۔ آج ہمارا کرپشن کیوں نہیں دور ہو رہا ہے؟ اسی لیے یہ تصور پیدا کیا گیا۔ ان تصورات سے ہمیں ابھرنا ہوگا، ان روایات سے ہمیں اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں چھوڑیں گے۔ یہ عبادت کی قبیل سے ہیں
اور اسی کے اوپر مسلسل 3 خطبے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.